علامہ سمر عباس صاحب، میں چاہوں گا کہ فی زمانہ ہمیں ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے معاملات میں نا بڑے بڑے لوگ جو نا وہ حکمت تو نہیں کہیں گے، حکمت تو خود بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مصلحت وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں، بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں، حق بات کرنے سے تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں، اور حق بات کرتے بھی ہیں تو بڑے مطلب ناحق انداز میں. تو میں چاہوں گا کہ یار پرہیزگاری والی صورت میں تو اعلیٰ حضرت کی حضرت حق گوئی، یعنی یہ بھی ایک بڑا آپ کا کمال وصف تھا کہ آپ حق گوئی، جو آمرانہ قوتیں ہوتی ہیں یا یوں کہیے بعض اوقات شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہیں ان کے خلاف اس طرح کھڑے ہو جانا سینہ سپر ہو کر، اور پھر اس انداز سے حق بات کو حق انداز میں صحیح وقت پر کر جانا، کیا کمال ہے حضرت. یہ کیا فرمائیں گے آپ؟ عرض خدمت یہ ہے، یہ جو حق گوئی ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص نے سوال کیا، حدیث شریف ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے پوچھا، حضور یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کنجوس جسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اس نے کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. اس نے پھر کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس کا رخ کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ حق اور سچ بولے گا. تو یہ حق اور سچ بولنا یہ انسان کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے. بہت اچھے. اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی اگر آپ کی مبارک زندگی پڑھی جائے جی تو یہ ایسا وصف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تاج میں ایک نگینے کی طرح چمکنے والا موتی، وہ حق سچ کا، وہ چمکتا ہی نظر آئے گا آپ حضرات. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی چھوٹی عمر ہے، استاد صاحب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سب بچوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا ہے. بچوں جیتے رہو. فرمایا استاد صاحب یہ سلام کا جواب نہیں ہے، یہ ہوتی ہے حق گوئی. لیکن یہاں پر میں ایک بات کروں، فی زمانہ بس اوقات لوگ حق گوئی کرتے ہیں نا تو حق بیانی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والے نے کوئی کفر کر دیا ہے. تو مہربانی فرمائیں تھوڑا سا ٹیمپو نیچے لے کے آئیں، مہربانی فرمائیں. میں آپ نے حق سمجھانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت کہ اگلے کو ہم نے ذبح ہی کرنا ہے تو پھر ہی حق بیان ہوگا. حق بیانی لہجہ حق کے ساتھ، لہجہ حق کے ساتھ. مطلب یہ جو کہنا ہے کہ یہ تیرے والد محترم ہیں، تو یہاں یہی لفظ جچتا ہے کہ یہ تیرے والد محترم ہیں. یہ کہنا کہ تیری ماں دا قسم ہے، ایکڑی گل ہوئی. تو مطلب لفظوں کا جو انتخاب ہے وہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اب اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب حق گوئی فرماتے تھے نا تو آپ جو حسن اخلاق کی حدیں تھیں ان کو برقرار رکھتے تھے. بہت اچھے. یہ آپ کا ایک امتیازی وصف تھا. آپ نے فرمایا استاذ گرامی قبلہ یہ سلام کا جواب نہیں ہے کہ آپ پیاری توجہ دلائی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا واقعتاً احمد رضا آپ نے پھر وہ جو بزرگ تھے نا حضرت وہ بھی حق گوئی کو قبول کرنے والے تھے. انسان کی بسا اوقات توجہ نہیں رہتی. دیکھو نا مجھ سے کوئی جملہ نکل سکتا ہے، سمجھ آئی نا. مجھے حضرت شاہ صاحب کی نا طالب علم میں نے ایک بات سنی تھی. حضرت شاہ صاحب مجھے آج بھی بڑی پسند ہے. آپ فرمانے لگے، یہ حضرت شاہ صاحب جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، شیر اہل سنت بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت بھی ہیں. میری یہ محبت ہے ان کے ساتھ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ فرماتے تھے کہ یار مسئلہ غلط بیان ہو سکتا ہے، درستگی کی گنجائش بھی ہے. حوالہ غلط ہو سکتا ہے، درستگی کی گنجائش بھی ہے. عبارت غلط پڑھی جا سکتی ہے، مطلب کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، زیر زبر ٹھیک ہو سکتی ہے. اس میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو پھسلن سے محفوظ فرمائے. لیکن یہاں پر یہ حضرات توجہ فرمائیں، جو اگلا جملہ حضرت شاہ صاحب کا کوٹ کرنا وہ یہ ہے کہ جب فکر کے اندر فساد اور غلطی پیدا ہو جائے تو بندہ آسمان سے زمین پہ آ کے گرتا ہے. تو اللہ کرے کسی کی فکر کے اندر تبدیلی نہ آئے. یہ باقی ساری جو غلطیاں ہیں وہ قابل برداشت بھی ہیں اور قابل تصحیح بھی ہیں، لیکن جو عقیدے کا فساد ہوتا ہے، فکر کا فساد ہوتا ہے، یہ بندے کو وادیوں میں پھینک دیتا ہے. تو اللہ رب العزت حق گوئی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق گوئی کے ساتھ جو دامن اخلاق ہے وہ بھی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عقیدے کی لائن ہے اس سے بھی نہ دائیں ہوں نہ بائیں. چونکہ علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے نا، طریق اہل سنت بین الرفض والخروج. فرمایا کہ جو طریقہ اہل سنت ہے وہ روافض اور خوارج کے درمیان ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، لا الہ الا ولا الہ الا. تو اس نہج پر چل کر جب کوئی حق بیانی کرے تو اس شخص کا نام امام احمد رضا خان.